وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله الطيبين الأنجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. آج کے اس جشن کے بارگاہ پروردگار عالم میں قبول ہونے کے لیے اور تمام محبان خاندان عصمت و طہارت کی صحت و سلامتی، جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، تمام دشمنان اسلام کی نابودی کے لیے، عالم اسلام کی سربلندی کے لیے مرتبہ صلوات پڑھ محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جیسا کہ آپ حضرات واقف ہیں، آج کا یہ جشن کچھ تاریخی مناسبتیں اس کے ضامن میں ہیں، تو کچھ پروردگار عالم نے ان مناسبتوں کے صدقے میں کچھ ہدیہ عنایت فرمائیں، جن کے طفیل اور جن کی یاد میں ہمیں جشن منانا ہے. آج کی کا یہ جشن میلاد مسعود خاتم الانبیاء رحمت للعالمین، امام الانبیاء، خلاصہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور آپ کے برحق جانشین امام بحق ناطق مولانا جعفر الصادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہفتہ وحدت، مرگ یزید، اور جیسا کہ آپ سب واقف ہیں، سرزمین شام میں عالم اسلام کی بہت بڑی کامیابی، شہر حلب کی آزادی اور دشمنوں کو اس شہر سے باہر کرنا ایک بہت بڑی کامیابی ملی، اس لیے کہ شام کا ایک بڑا دوسرا شہر ہے اور اقتصادی اعتبار سے بہت بڑا اہمیت حامل تھا. اس شہر کی آزادی بھی آج ان ایام اور ان ولادتوں کے صدقے میں پروردگار عالم نے اسلام کو تحفے کے طور پر اور عیدی کے طور پر پیش کیا. انشاءاللہ اس عیدی اور اس کامیابی کے صدقے میں پروردگار عالم سے دعا ہے خدایا جہاں کہیں بھی دشمنان اسلام و انسانیت ہیں، آنے والے ہیں یا ان کا ساتھ دینے والے ہیں یا ساتھ دے رہے ہیں، اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ہدایت، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو جلد از جلد ان سب نیز نابود فرمائیں. کچھ معروضات آج کے دن دو عظیم ہستیوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ دو شخصیتیں جن کا تذکرہ آج ہمیں کرنا اور جن کی میلاد آج ہم منا رہے ہیں، پیغمبر مکرم اسلام کی عظمتوں، فضیلتوں اور ان کی جو خداوند عالم کی طرف سے عنایت شدہ مقامات ہیں، درجات ہیں، ان درجات کی گہرائی اتنی ہے کہ کوئی غواص، کوئی غوطہ اس تک نہیں پہنچ سکتا. بلندی اتنی ہے کہ کوئی پرواز کرنے والا وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. وسعت اتنی ہے کہ اس کے آخری کی انسان کو خبر نہیں ہے کہ اس کا آخر کہاں ہے. لیکن اس عظیم ہستی اور ان فضائل کو پروردگار عالم نے جو عنایت فرمایا ہے، کتنی عظیم شخصیت اور کیا عظیم عظمت ان کو ملی ہے، اس کا پتہ لگانے کے لیے چھٹے امام کے حوالے سے یہ بات ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ دنیا میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک مادیات، دنیا سے مربوط چیزیں اور ظاہری چیزیں، ایک معنویات، روح سے مربوط چیزیں اور آخرت سے مربوط چیزیں. ان دونوں میں ایک فرق یہ ہے
کہ دنیا کی چیزوں کو اگر ہم کہیں پر رکھنا چاہیں تو اتنا ہی رکھ سکتے ہیں جتنی جگہ ہے، اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ ہم کسی مال میں، کسی شاپنگ سینٹر میں کپڑا خریدنے کے لیے اپنے آپ کو جا رہے ہیں تو ہم اپنے بدن کے اندازے کے مطابق ہم لباس خرید رہے ہیں، تو ہم لباس اتنا ہی اپنے بدن کو دے سکتے ہیں جتنا اس کی طاقت اور جتنی اس کی کیپیسٹی ہے۔ گلاس اور جگ ہم ساتھ میں رکھ لیں اور اس میں پانی ڈالنا چاہیں تو اگر 1 لیٹر کا جگ ہے تو 1 ہی لیٹر پانی اس میں آئے گا۔ کیا دنیا میں 1 لیٹر پانی ہے؟ نہیں، دنیا میں پانی بہت ہے، لیکن اس ظرف میں، اس برتن میں، اس چیز میں اتنی ہی طاقت ہے کہ اس میں اتنا پانی ڈالا جائے۔ یہ دنیاوی چیزوں کی خاصیت ہے کہ جتنا ظرف ہے اتنی ہی چیز ڈالی جاتی ہے، لیکن جو آخرت سے مربوط چیزیں ہوتی ہیں وہ ایسی نہیں، بلکہ اس کا برعکس، اس کا الٹا ہے۔ آدمی جتنا لیتا جائے گا اتنا بڑھتا جائے گا۔ معنوی چیزیں، جو روحانی چیزیں ہوتی ہیں، روحانی چیزوں کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر لینے والا کتنا ہے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ کتنا لے رہا ہے۔ جتنا لیتا جائے گا اتنا بڑھتا جائے گا۔ اس کو ظاہری مثال دیں، جب ہم اپنے بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن دلواتے ہیں تو پہلا سال ایسے ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپل کو کہنے کی طاقت اور اس کے اندر قدرت نہیں ہوتی۔ اسکول میں پہلے سال کیا کیا جاتا ہے، اس کو ABCD یاد دلایا جاتا ہے، الفابیٹس یاد کروائے جاتے ہیں، حروف تہجی یاد کروائے جاتے ہیں۔ اب یہ حروف تہجی کو یاد کرنے والا اور سیکھنے والا دوسرے سال یہ طاقت اس کے اندر آ جاتی ہے کہ آپل بھی کہنا سیکھے۔ تو پہلے سال اس اندازے کا تھا تو دوسرے سال اس اندازے کا۔ جب دوسرے سال اس نے یہ کہنا سیکھ لیا تو تیسرے سال اور آگے جائے گا، چوتھے سال اور آگے جائے گا۔ جتنا اس کے اندر طاقت ہے اتنا آگے جاتا جائے گا۔ یہ علم ایک روحانی اور ایک فکری بات ہے، تو علم جتنا ڈالا جائے اتنا آدمی بڑا ہوتا جائے گا۔ یہ معنوی اور فکری چیزوں کی خاصیت، اس لیے ہمارے دوسرے امام حسن مجتبی علیہ السلام کا فرمان ہے کونوا وعاء العلم، اپنے آپ کو علم کا برتن بناؤ۔ مولا علم کا برتن بنائیں گے تو برتن میں تھوڑا علم آ جائے گا تو برتن پر ہو جائے گا۔ تو امام فرمائیں گے کہ یہ دنیاوی برتن نہیں ہے کہ جو ایک کوئی چیز ڈال دینے سے جگہ ختم ہو جائے، بلکہ یہ فکری اور روحانی برتن تم کو بننا چاہیے۔ جتنا علم ہے، اس لیے اندازہ لگائیں گے پروردگار عالم کی ذمہ داری جو لوگوں کو دینا چاہیے تو خدا نے فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے 7 آسمانوں کو ہمارے ہدایت کی ذمہ داری دی کہ تم سنبھال سکو گے۔ کہ 7 آسمانوں نے یہ جواب دیا کہ پروردگار ہمارے میں یہ طاقت نہیں ہے۔ ہم نے زمین سے سوال کیا تو زمین نے کہا کہ پروردگار یہ ذمہ داری سنبھالنے کی ہمارے میں طاقت نہیں ہے۔ لیکن پیغمبر اسلام حضرت محمد کا ذہن، حضرت محمد کا دل اس عظیم ذات کا نام ہے جو چیز زمین اپنی ساری وسعت کے ساتھ، آسمان اپنی ساری بڑائی کے ساتھ جو قبول نہ کر سکا، جو سنبھال نہ سکا، وہ ذات محمد مصطفیٰ نے سنبھالا۔ اب پیغمبر اسلام کی معنوی وسعت کو، اس عظیم وسعت کو ہم کیسے سمجھیں؟ اس بات کو اور واضح کرنے کے لیے ایک ظاہر مثال جو ابھی کچھ دن پہلے ہمارے سامنے سے گزری ہے، تحقیق کے مطابق گوگل میں آپ سرچ کریں تو بینکاک اس شہر کی آبادی 65 لاکھ ہے، 6.5 ملین، 65 لاکھ لوگ۔ اب 65 لاکھ لوگوں پر اور 65 لاکھ کا اضافہ کر دیں، سیدھے اور بڑھا دیں، ایک ساتھ ایک وقت میں 65 اور 65 آ جائیں تو یہاں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ آبادی دگنی ہو جائے گی۔ یہ ظاہری ذرہ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کی حد پر ہو جاتی ہے، اس کی ظرفیت کامل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اندر چیزوں کو ڈالنے سے رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ڈال بھی دی جائے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کربلا جو مومنین جا کر آئے ہیں، کربلا سے آنے والا سب یہ کہتا ہے کہ ہمیں تعجب تھا، کربلا میں ایک وقت کم از کم 2 کروڑ لوگ تھے، جبکہ کربلا کی آبادی اگر ایک وقت میں وہاں پر کوئی رہنا چاہے تو
زیادہ لوگوں کی طاقت سنبھالنے کی کربلا میں نہیں ہے، تو پھر یہ کیا بات ہو گئی؟ اگر کربلا دنیا سے مربوط ہوتا تو 11 لاکھ لوگوں کو سنبھالنا حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد۔ یہ کربلا کا اتنے لوگوں کو شامل کرتے ہوئے، اپنی جگہ دیتے ہوئے، اور بھی اس کے اندر مثبت رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ نہ کربلا دنیا سے مربوط ہے، نہ کربلا کو جانے والے دنیا سے مربوط ہوتے ہیں۔ جب دونوں معنوی ہو جاتے ہیں تو اتنے وسیع ہو جاتے ہیں کہ ہر چیز اس کے اندر جگہ بنا لیتی ہے اور جگہ لے لیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ظاہری مثال آپ کی خدمت میں تاریخ مولا کائنات کا جو عظیم ہم فخر بیان کرتے ہیں، جو مولا کی فضیلت ہے، وہ مولا نے فرمایا کہ میں دنیا کو ٹھکرا رہا ہوں، میں دنیا کو ٹھکرا رہا ہوں، میں دنیا کو طلاق دے رہا ہوں۔ مولا کیا بات ہے کہ آپ دنیا کو ٹھکرا رہے ہیں؟ اگر ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہو جو 2 کلو کی ہو اور ایک چھوٹا سا برتن لایا جائے اور ہم سے کہیں گے یہ 2 کلو والی شے اس چیز میں ڈالتی جائے، تو ہم کہیں گے کہ ہم نہیں ڈالیں گے۔ کیوں نہیں ڈالیں گے؟ اس لیے کہ ظرف چھوٹا ہے، جو شے ہمارے پاس ہے وہ شے بڑی ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ میں دنیا کو ترک کر رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا چھوٹی ہے، علی بڑا ہے۔ نعرہ حیدری، دنیا چھوٹی ہے اور علی بڑا ہے۔ ہمارے وطن کے شاعر ہیں جنہوں نے یہ شعر کہا ہے کہ علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، جی لکھنؤ میں، علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، علی کا نام بہت، کائنات چھوٹی، کائنات چھوٹی۔ کیوں مولا کائنات نے فرمایا؟ جب ایک معنوی چیز، ایک روحانی چیز، ایک اس دنیا سے متعلق چیز اس دنیا میں سنبھالنے کی طاقت ہوتی ہے۔ جملہ ہم اس سے پہلے کہیں عرض کر چکے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عمر جو اس دنیا میں 18 سال کی تھی، علماء نے الگ الگ نظریے بیان کیے، لیکن ایک عالم نے بڑا خوبصورت نظریہ پیش کرتے اپنی فکر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ فاطمہ 18 سال کی تھی، بلکہ دنیا میں طاقت نہیں تھی کہ فاطمہ 18 سال کی تھی۔ کائنات میں وہ طاقت نہیں تھی کہ فاطمہ کو 18 سال سے زیادہ سنبھال سکے، یعنی فاطمہ کا وزن روحانی، فاطمہ کا وزن ایمانی ایسا تھا کہ دنیا اس کو اس سے زیادہ سنبھالنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ آج اس عظیم نبی کا تذکرہ ہم یہاں پر کر رہے ہیں جس کے آنے سے شرک، بت پرستی، نفاق، ماحول محبت کا ایک ماحول ہمدلی کا ہمارے درمیان پیدا ہوا۔ مولانا عبدالکلام آزاد کا ایک مختصر سا جزوہ میلاد النبی کے حوالے سے ہمیں ملا، ہم نے اس کا مطالعہ کا بڑا خوبصورت نظریہ امام الہند جی نے کہا جاتا ہے، مولانا عبدالکلام آزاد جو ہندوستان کے آزادی میں جن کا بڑا اس زمانے کے مفکر، عالم، انہوں نے اس زمانے میں عرض کرتے ہوئے فرمایا کہ آج میں دنیا کو دیکھتا ہوں اور آج کی اس جشن کو دیکھتا ہوں، میرا دل کہتا ہے کہ ہمیں میلاد نبی نہیں سوگ نبی منانا چاہیے، غم نبی منانا چاہیے، اس لیے کہ نبی نے جب جہاں ہم کو چھوڑا تھا ہمیں آگے بڑھنے کے بجائے ہم پیچھے اتر گئے، ہمیں اوپر چڑھنے کے بجائے ہم نیچے اتر گئے ہیں۔ جو چیز نبی نے، جو عزت ہمیں نبی نے دی تھی، نبی وہ آئے تھے کہ دنیا کو مسلمان کرنا تھا، لیکن آج دنیا کی اس حالت کو دیکھیں، جب مسلمان کا خون پی رہا ہے، مسلمان کے خون کا پیاسا ہے، اور نبی محمد مصطفیٰ اس منظر کو دیکھیں تو کیا ان کا دل کیا کہے گا کہ میں نے کہاں چھوڑا تھا ان لوگوں کو اور یہ لوگ کہاں واپس آ گئے ہیں۔ ایک خوبصورت جملہ بنگلور کے نیل سنگرام میں جو بازار اسٹریٹ ہے، وہاں کے امام جمعہ گزرتے ہوئے ہم نے جملہ سنا، وہ جملہ کہہ کر انشاءاللہ صرف دعائے سن کے دو فکرے آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ مولانا عصمت علی صاحب آپ کی خدمت میں دعا فرمانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس راستے سے ہم گزر رہے تھے تو خطیب نماز جمعہ اہل سنت کا
وہ ٹائم جس ٹائم پہ رسول کا ایک پتلا بنایا گیا تھا تو پوری دنیا میں اس کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا. جب احتجاج ہو رہا تھا تو اس خطیب نماز جمعہ نے اس احتجاج کی حمایت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب غیر رسول کا پتلا بنا ہے تو احتجاج کرنے کے لیے ہم اٹھ جاتے ہیں. اگر ہم رسول کی تعلیمات کو پایمال کریں تو اس کا احتجاج کرنے والا کون ہے؟ اس کا ریلی نکالنے والا، اس کے خلاف احتجاج کرنے والا کون ہے؟ آج ایک مسلمان عورت کا بے پردہ راستے میں آنا یہ توہین رسالت ہے. آج ایک مرد کا بے پردہ یہ توہین رسالت ہے. وہ کارٹون بنا کے توہین کرتا ہے تو ہم احتجاج کے لیے نکلتے ہیں. ہم خود رسول کے تعلیمات پر پیر رکھ کر آگے بڑھتے ہیں. اب یہاں احتجاج آ تو کون ہو؟ یہ وہ بات ہے جو آج کے اس عظیم نبی اور اس عظیم رسول نے وہ کام کر دکھایا تھا. زمانوں سے چلتے آنے والی جہالت کو 23 سال کے مختصر عرصے میں رسول نے لوگوں کو یہ پہنچا دیا تھا. جہاں لوگ گندگیاں پیتے تھے اور کھاتے تھے، اب ان لوگوں کو نیک اور صاف کھانوں اور پانی سے مانوس کر دیا. جہاں پر لوگ ایک دوسرے کا خون پینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، وہاں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے. جب کوئی مہمان آتا تو اپنا گھر اس کے حوالے کر کہتے تھے کہ جب تمہیں رہنا ہے رہ لو. جو رسول دنیا میں محبت بھر کے گیا، جو رسول دنیا میں اکتائی بھر کے گیا، لیکن افسوس کہ کچھ بگڑے ہوئے فکروں نے اس رسول کی رحلت کے بعد ایسے بگاڑا کہ آج دو طرف کی کہنے والے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے تو ایک دوسرے کو کافر. ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ پروردگار پیغمبر اسلام کی ساری تعلیمات اور محنتوں کا واسطہ جس کو پیغمبر اسلام نے فرمایا جتنا مجھے ستایا گیا کسی نبی کو اتنا پریشان نہیں کیا ہے، کسی نبی کو اتنا پریشان نہیں کیا گیا جتنا مجھے پریشان کیا گیا. خدایا تجھے رسول اسلام کی ساری زحمتوں اور محنتوں کا واسطہ کہ دوبارہ اس سرزمین پر روئے زمین پر پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو نافذ کرنے والا، دنیا میں اتحاد اور محبت کو دوبارہ پیش کرنے والا اسی نبی کا آخری، اسی کا ہمنام امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے خاص آوان و انصار میں شمار. دعائے سوئے جو ہمارا ہمیشہ کا طریقہ رہا ہے، دونوں معصومین سے توسل کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ حضرات سے ہم خدا حافظ کریں اور مولانا کی خدمت میں ناظم صاحب کے ذریعے سے حاضر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا القاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمن یا سیدنا و مولانا اننا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا اس سے پہلے میں مولانا آپ سے گزارش ہے کہ ایک سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں.
جناب زوار محمد عابد صاحب اور محمد خامس صاحب کے تمام رشتہ دار مرحومین جو اس دار فانی سے گزر چکے ہیں ان کے لیے